يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج 8واں درس ہے۔ اس درس میں ہم قیام رمضان کی فضیلت جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں قیام اللیل کو مسنون قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب دوسری رات آئی تو تعداد اور بڑھ گئی، کثر الناس، زیادہ لوگ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے نہیں نکلے اور صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہاں موجود رہنا میرے اوپر پوشیدہ نہیں تھا، میں اس لیے نہیں نکلا کہ یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے، مجھے خدشہ ہوا کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے تمہارے اوپر، پھر تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کو مسنون قرار دیا ہے ہمارے لیے، اور یہ نماز جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، صلاۃ التہجد کہتے ہیں، اور بعد میں تابعین کے زمانے میں اس کو صلاۃ التراویح کہا جانے لگا، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز ایک ہے، نام مختلف ہے۔ اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کو طلب کرتے ہوئے قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے قیام اللیل کی رمضان میں، اور یہ فضیلت چاہیے کہ ہم حاصل کریں۔ آج موجودہ حالات میں گھر میں رہ کر کے ہم قیام اللیل کریں، تنہا بھی کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی لمبی لمبی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ کر کے قرأت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام امامت فرماتے تھے تو قرآن مصحف دیکھ کر کے فرماتے تھے۔ تو یہ اس نماز میں ایک طرح سے ہمیں اجازت ہے گویا کہ ہم کی قرآن مجید کو دیکھ کر کے اس کی قرأت کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ قیام اللیل کتنی رکعت ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے درمیان صرف اختلاف تھا کہ افضل کیا ہے اور غیر افضل کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بڑا شدید اختلاف ہے ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین کا، اسلاف کا، بعد کے ادوار میں بھی لوگوں کا۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود ہم دائرے شریعت کو نہ پھلانگیں اور اس ماہ مبارک کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں کہ 8 اور 20 کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو حرب و درب پر بھی لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، آستینیں چڑھ جاتی ہیں۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، بڑے افسوس کی بات ہے اور انتہائی واقعی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب ہم یہ سنتے یا اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج سے 20-22 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک کی ایک مسجد کا واقعہ ہم نے خود پڑھا اور سنا کہ 8 اور 11 کو لے کر کے مسجد کے اندر امام کا قتل ہو گیا۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ،
یہ رحم اور مروت کا مہینہ، یہ سادگی کا مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ ہم مواخات آپس میں برتیں، یہ وہ مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ایک مسئلے کو لے کر کے، وہ بھی کوئی ایمان اور عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح سے اس کو ہم طول دے دیتے ہیں کہ علامہ والحفیظ. میرے بھائیو یقین جانو، وہ لوگ جو 8 اور 11 کے چکر میں پڑھ کر کے آستینیں چڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو باقاعدہ مناظرے کرتے ہیں اس مہینے میں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنا موقف رکھیں. ہمارا موقف ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ میں وتر 11 رکعت ثابت ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کہ حدیث ہے، جب ان سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے تعلق سے رمضان کے مہینے میں، تو اماں فرماتی ہیں ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان میں ہو، غیر رمضان میں بھی اور رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ آپ قیام اللیل نہیں فرماتے تھے. تو ایک موقف ہمارا ہے کہ سنت رسول 11 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تو قطعاً ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں، کسی مسند حدیث میں سند کے ساتھ صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے. ہاں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا خدشہ ہو، صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، تو 1 رکعت پڑھے. یہ 1 رکعت جو اس نے پڑھی ہے، یہ 1 رکعت اس کی جو پڑھی ہوئی نماز ہے اس کو وتر کر دے گی. اب اس حدیث کی روشنی میں بہت سے لوگوں نے تعداد بڑھا دی کہ ہم لمبا قیام نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز ہے طول قنوت. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو چونکہ طول قیام نہیں کر سکتے، اس لیے بعض لوگوں نے تعداد بڑھا دی، 20 کر دیا، کسی کے ہاں 36 ہے، 41 ہے، یہ اختلاف ہے. اب اختلاف جب امت میں ہوا تو ظاہر سی بات ہے ایک موقف ہے اہل الحدیث کا الحمدللہ کہ اختلاف کے وقت ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں معاملے کو. ہم نے حدیث رسول دیکھا، ہم نے سنت رسول دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھا، تو آپ کا عمل مبارک وہی ہے جو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کی قطعاً ضرورت کبھی نہیں ہوئی ہے، نہ ہونی چاہیے. اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں ان سے ہم لڑائی کریں، جھگڑا کریں، دنگا و فساد کریں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آگے کے درس میں انشاءاللہ وہ روایت ہم بیان کریں گے، کہ جب تم میں کا کسی کا روزہ ہو تو وہ شور و شغب نہ کرے، چیخے چلائے نہیں. لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، 8 اور 20 کو لے کر کے باقاعدہ طور پر، اور ہمارے احباب تو ایسے ہیں باز کہ 5-6 مہینہ پہلے ہی آستین چڑھا لیتے ہیں، پمفلٹ شائع کرتے ہیں کہ 20 ہی ہے اور 20 ہی ہے اور اس پر اجماع ہے، جبکہ اجماع کا دعویٰ یہ باطل ہے. اجماع 20 پر ہے ہی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے 36 کے قائل تو اجماع کہاں ہوا؟ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیام اللیل کو اس انداز میں کریں جس انداز میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر ہم لمبا قیام نہیں کر سکتے کسی سبب سے، تو کم سے کم ہم جو قیام کرتے ہیں ہم اس کی بنیاد پر دوسرے کو برا بھلا قطعاً نہ کہیں. اسی طرح سے تراویح میں، قیام اللیل میں افضل یہ ہے کہ نماز لمبی ہو، قیام لمبا ہو. موطا امام مالک میں حضرت السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں امر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعۃ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، یعنی یہی تراویح اور قیام اللیل میں بھی 11 رکعت. قال، حضرت سائب فرماتے ہیں وقد كان القاری يقرأ بالمئین، قاری 100 آیتیں پڑھ جاتا، حتی ایک رکعت 100 آیتیں ایک رکعت. حتی كنا نعتمد على العصی من طول القیام، یہاں تک کہ ہم لکڑی پہ ٹیک لگا لیتے تھے، سہارا اس کا لے لیتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے.
وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم نماز سے نہیں پھرتے، یعنی نماز ختم نہیں کرتے مگر جب فجر قریب ہو جاتی، قریب فجر ہم نماز سے پھرتے تھے۔ لمبا قیام یہ مسنون ہے، اس کی حدیث سے 11 رکعت کا بھی ثبوت ملا، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حکم ثابت ہوا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، عورتیں کیا تراویح کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اب چونکہ آج ماحول ایسا نہیں ہے، جب مرد حضرات گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی گھروں میں پڑھیں گی، اور ان کی افضل نماز تو گھر ہی میں ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو ہم ان کو روکیں گے نہیں، اجازت ہے مسجد کے دروازے کھلے ہوں اور تراویح کی نماز ہو رہی ہو، قیام اللیل میں لوگ مصروف ہوں، تو عورتیں بھی مردوں کے پیچھے پردے میں امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو میرے بھائی، قیام اللیل کی جو فضیلت ہے اس کو سب لوگ پیش نظر رکھیں، اور عدد رکعت تراویح کو لے کر کے ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، آستینے نہ چڑھائیں، قتل غارت گری خوریزی اللہ کے واسطے نہ کریں۔ میرے بھائی، عقیدہ اہم ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح ہو۔ فروعی مسائل میں الجھ کر کے ہم اپنی انرجی ہی برباد کریں گے، اور اگلے کو اگر اللہ توفیق نہیں دے گا تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور قیام اللیل کے ثواب سے اللہ تعالیٰ ہمیں شاد کام فرمائے، اور اللہ ہمارے قیام اللیل میں اخلاص پیدا فرمائے۔